نظم سید کی لوح تربت، بند 4، اشعار 14۔ بند نمبر 1، مشکل الفاظ کے معنی۔ سید مراد سر سید احمد خان، جنہوں نے علی گڑھ میں مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کالج کھولا جو اب یونیورسٹی ہے۔ سر سید نے 1898 میں وفات پائی۔ لوح تربت قبر پر لگا ہوا کتبہ، مرغ جاں روح کا پرندہ، تار نفس سانس کی ڈوری، قفس پنجرہ مراد جسم، نغمہ پیرا گیت گانے چہچہانے والے، فکر رہنا تلاش میں رہنا، صبر و استقلال قوت برداشت اور ثابت قدمی۔ سنگ تربت قبر پر لگا ہوا پتھر، گرویدہ تقریر بات چیت کرنے کا شوق رکھنے والا، چشم باطن مراد بصیرت۔ اے کہ تیرا مرغ جاں تارے نفس میں ہے اسیر، اے کہ تیری روح کا طائر قفس میں ہے اسیر۔ اس چمن کے نغمہ پیراؤں کی آزادی تو دیکھ، شہر جو اجڑا ہوا تھا اس کی آبادی تو دیکھ۔ فکر رہتی تھی مجھے جس کی وہ محفل ہے یہی، صبر و استقلال کی کھیتی کا حاصل ہے یہی۔ سنگ تربت ہے میرا گرویدہ تقریر دیکھ، چشم باطن سے ذرا اس لوح کی تحریر دیکھ۔ تشریح۔ حضرت علامہ محمد اقبال نے اس نظم میں بھی اپنا الگ انداز اپنایا ہے اور فرماتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی قبر کا کتبہ ہندوستان میں بسنے والوں سے مخاطب ہے کہ تم حیات انسانی کی غلام گردشوں میں گم ہو اور تمہاری روح بھی روزانہ کے معاملات میں قید ہے۔ ایسے حالات میں ان لوگوں کی طرف بھی نظر ڈالو جو آزادی کے لیے نغمہ سرا ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ یاد رکھو میں نے اپنی جد و جہد اور فکر سے اس ویران جگہ پر ایک شہر آباد کر دیا ہے، اور ہاں وہ خواب جو میں نے دیکھ رکھے تھے ان کی تعبیر اس وقت تمہارے سامنے موجود ہے۔ میں نے جس صبر و استقلال کے ساتھ جو کام شروع کیا تھا اس کا پھل زمانہ حال کے سامنے ہے۔ چنانچہ میری قبر کا کتبہ جن خیالات کا اظہار کرتے ہوئے تجھ سے مخاطب ہے اس پر اپنے باطن کی آنکھ سے غور کر۔ بند نمبر 2، مشکل الفاظ کے معنی۔ چشم باطن مراد بصیرت، لوح تختی، مدعا مقصد، وا کرنا کھولنا، چھپ کے بیٹھا ہے مراد ابھی دبا ہوا ہے۔ ہنگامہ محشر قیامت کا فساد مراد بہت بڑا فتنہ فساد۔ وصل مراد اتفاق و محبت۔ محفل نو جدید نئی دنیا موجودہ دور، رنگ پر آنا پسندیدہ مقبول ہونا۔ مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین، ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلانا کہیں۔ وا نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زباں، چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ محشر یہاں۔ وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے۔ محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پر جو اب نہ آئیں ان فسانوں کو نہ چھیڑ۔ تشریح۔ سر سید احمد خان کی قبر کا کتبہ لوگوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا مقصد دنیا میں اسلام کی تعلیم عام کرنا ہے تو پھر اس قوم کو دنیا چھوڑ کر ایک ہی طرف راغب ہونے کا درس نہ دینا، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ کبھی فرقہ واریت کو ہوا نہ دینا، کیونکہ یہ ایسی بلا کا نام ہے جو قوم پرستوں کے جذبے کھا جاتی ہے۔ بلکہ اپنی تحریروں اور تقریروں سے اتفاق کی فضا قائم کرنے کی کوشش کرنا، اور کبھی ایسی گفتگو نہ کرنا جس سے کسی کا دل دکھے۔ مزید یہ کہ آج کا ترقی پذیر دور اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ نیا طرز زندگی اپنایا جائے، کیونکہ پرانے طریقہ کار سے آج تک ہم کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ بند نمبر 3، مشکل الفاظ کے معنی۔ ارباب سیاست سیاسی لوگ، عصا لاٹھی، زیبا موزوں شایان شان، بیم و ریا خوف اور دکھاوا، فرما روا خود مختار سردار، صدا شاعری تو اگر کوئی مدبر ہے تو سن میری صدا، ہے دلیری دست ارباب سیاست کا عصا، عرض مطلب سے جھجک جانا نہیں زیبا تجھے، نیک ہے نیت اگر تیری تو کیا پرواہ تجھے، بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے۔
تشریح: تیسرے بند میں سر سید کی قبر کا کتبہ لوگوں سے مخاطب ہے کہ جو تم لوگوں میں تدبیر کرنے والے یا سیاستدان ہیں وہ میری بات غور سے سن لیں کہ دلیری اور جرت مندی ہی آپ کی خصوصیات کا حصہ ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی حقیقت پسندانہ طرز عمل سے اپنے ارادوں کا اظہار کر سکیں، اور ہاں، سرعام سچ بولنے میں بھی کسی قسم کی کوئی جھجک محسوس مت کرو، کیونکہ قوم صحیح راستے پر ہو تو سچ بولنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے بھی جو لوگ حق گوئی کے علم بردار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، چاہے سامنے حکمران کتنے ہی جابر اور ظالم کیوں نہ ہو۔ بند نمبر 4، مشکل الفاظ کے معنی۔ خامۂ معجز رقم، ایسی تحریر لکھنے والا قلم جو دوسرا نہ لکھ سکے۔ شیشائے دل، مراد دل۔ جام جم، قدیم ایرانی بادشاہ جمشید کا پیالہ جس میں دنیا نظر آتی تھی۔ تلمیذ رحمانی، خدا کا شاگرد۔ عربی کا مقولہ ہے الشعراء تلامیذ الرحمن، شاعر خدا کے شاگرد ہیں، الہام ہوتا ہے۔ خرمن باطل، کفر کی فصل۔ اعجاز، معجزہ، کرامت۔ ہو اگر ہاتھوں میں تیرے خامۂ معجز رقم، شیشائے دل ہو اگر تیرا مثال جام جم، پاک رکھ اپنی زباں تلمیذ رحمانی ہے تو، ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو، سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ تشریح: آخری بند میں شعراء اور ادیبوں کے لیے کیا ہی خوبصورت نصیحت کی ہے کہ اگر تم شاعر یا لکھاری ہو تو پھر کبھی منافقت یا ریاکاری ہرگز مت کرنا، کیونکہ تم خدا کے شاگرد ہو اور تمہیں خیالات قدرت کی طرف سے دیے گئے ہیں، اس لیے تمہارا لب و لہجہ کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے اشعار کی خوبصورتی اور طاقت کے اعجاز سے ان لوگوں کو جگا دو جو ایک مدت سے خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جھوٹی اور باطل قوتوں کو اپنی حق گوئی سے فنا کر دو، کیونکہ یہی تمہاری صفات کا تقاضا ہے۔